الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج تیسرا جمعہ ہے. ہمارا عنوان اور موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان خدا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، تو اس کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے. پچھلے 2 جمعہ پر بھی کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں اور اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے کچھ کا ذکر ہو چکا اور 2 صفات اور 2 خصوصیات جو ان آیات کریمہ میں ہیں وہ رہ گئی تھی، سو ان کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، ایسا رسول شاہدن جو میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا ہے، ومبشرن اور خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی وہ صفات جو اپنی زبان مقدس سے بیان فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیا۔ اب ان ساری صفات کا ذکر ہو چکا، اگلے نمبر پہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بنائی ہے کہ آپ ساری دنیا کائنات کو میں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ داعیاً الی اللہ، ہر ایک کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے 27ویں پارے میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور دنیا کائنات والوں، کچھ بھی تمہیں ضرورت ہے، کوئی بھی بات تمہیں منوانا ہے، دنیا کائنات میں رہتے ہوئے تمہاری کوئی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے، اسے پورا کروانا چاہتے ہو تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ، آؤ جلدی جلدی اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ تو داعیاً الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اپنی طرف بلانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اور دنیا کائنات والوں، میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر کی صفت بنائی ہے داعیاً الی اللہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ اسی صفت کی وضاحت بھی فرما رہا ہوں۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، دنیا کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے جو کسی کو دعوت دے رہے اپنے چودھریوں کی طرف، خانوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، کوئی اپنی گدے نشینوں کی طرف بلانے پہ لگے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں، کوئی بھی جس طرح بلا رہا ہے، کوئی کسی کی بھی بات کر رہا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان سارے بلانے والوں میں سب سے بہترین بلانے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ساری کائنات میں سب سے بہترین بلانے والا وہ ہے جو تمہیں اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اس سے بڑا خوبصورت اور حسین جملہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو جملہ اپنے رب کی طرف بلایا جا رہا ہے قولا ممن دعا الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جس لفظ سے اور جس جملے سے محبت ہے وہ ہے داعیاً الی اللہ، جو لوگوں کو دنیا سے ہٹا کے
مخلوق سے ہٹا کے اپنے رب کی طرف بلانے والا ہے، جو دنیا سے قطع تعلق کروا کے، دنیا سے امیدیں توڑوا کے اپنے رب سے امیدیں لگوانے والا ہے۔ فرمایا وہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صفت کی بیان فرمائی، داعیاً الی اللہ، کہ دنیا کائنات والوں کو میرا پیارا پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب داعیاً الی اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داعیاً الی اللہ کو کیسے پورا کر کے دکھایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی 13 سالہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے ہیں، داعیاً الی اللہ کی عملی تصویر بنے ہیں۔ فرمایا 13 سال انتہائی مشکلات اور ہر طرف سے مصائب ہی مصائب، ہر طرف سے میرے پیارے پیغمبر پر ظلم ہی ظلم۔ وہ کون سا ظلم اور وہ کون سی بدتمیزی ہے اور وہ کون سا ایسا جملہ ہے جو میرے پیارے پیغمبر کی حقیقت میں نہیں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والوں نے کذاب بھی کہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر انہیں رب کی طرف بلا رہے، داعیاً الی اللہ، آؤ اپنے پیدا کرنے کے والے کی طرف آ جاؤ، آؤ اپنے رب کی طرف رجحان کر لو۔ دنیا ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ہر ایک چیز میں ختم ہو جانا ہے، کسی میں بقا نہیں ہے، کوئی تمہیں فلاح اور کامیابی دینے والی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو صرف داعیاً الی اللہ، وہ رب کی طرف آ جاؤ، وہ رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو۔ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی تمہیں یہ ملے گی، جتنا رب سے تعلق مضبوط ہوگا تمہاری زندگی میں سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ اگر ہر آدمی پریشان ہے نا، زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ رب سے تعلق ختم ہو گیا، رب سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا۔ فرمایا داعیاً الی اللہ، میرے پیارے پیغمبر کو اسی داعی الی اللہ کی پاداش میں کذاب بھی کہا گیا۔ کذاب کا معنی سب سے بڑا جھوٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ پیغمبر کہ جو سارے سچوں کا بھی سردار بن کے آیا، ساری کائنات میں انبیاء کرام بڑی سچائی، انبیاء کرام کا سردار میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے بنایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی سبق دیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور دنیا کائنات والوں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں، وہ آدمی جو سچ لے کے آ رہا ہے اور دوسرا وہ جس نے اس کے سچ کی تصدیق کی ہے، فرمایا یہ دونوں سچے ہیں۔ اٹھائیے گا تفاسیر، جس کی مرضی اٹھا لے، ان دونوں الفاظ کے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا والذی جاء بالصدق، مراد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود بھی سچے اور سچائی لے کر آئے، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے نیچے آپ کو نام نظر آئے گا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا میرا پیارا پیغمبر وہ جو سچوں کا سردار ہے، اور میرے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا وہ بھی سچوں کا سردار بنتا ہے۔ اس پیغمبر کو کذاب بھی کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پیغمبر کو ساحر جادوگر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، پاگل بھی کہا گیا، لیکن کس کی پاداش میں داعیاً الی اللہ،
فرمایا وہ میرے پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف جو بلا رہے تھے، لوگوں کو رب کی دعوت دے رہے ہیں، پھر میرے پیارے پیغمبر نبوت کے 10 سال گزر گئے، لیکن اس 10 سال گزرنے میں یہ وقت آن پہنچا کہ مکہ والوں نے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا اور اعلان کر دیا، خبردار قبیلہ بنو ہاشم ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، پیسے سے بھی چیزیں ان کو نہیں دینی، ہر قسم کا تعلق ان کے ساتھ ختم کرو۔ جس وقت سارا تعلق ختم ہوگا، کب تک کھائیں گے، کب تک پیئیں گے، کیا کریں گے، کوئی خوشی میں نہیں، کوئی غم میں نہیں، یا تو بالکل ختم ہو جائیں گے یا یہ پیغام سنانا ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا میرے پیارے پیغمبر وَاصْبِرْ، اور دوسرا حکم فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے پیارے پیغمبر اس طرح استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ان کی آوازوں کی، ان کے بکواسات کی، ان کی طرف سے آنے والے ظلم کچھ بھی ہے، کسی کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے صبح بھی شام بھی ہر وقت جب آپ کو موقع ملے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال میرے پیارے پیغمبر شعب بنی ہاشم، وہ ایک گھاٹی پہاڑوں کی، اس میں میرے پیارے پیغمبر نے وہ 3 سال گزارے، نبوت کے 7ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک۔ لیکن پاداش کیا ہے؟ کس وجہ سے ظلم سہنے پڑ رہے ہیں؟ داعین الی اللہ، کہ آپ لوگوں کو رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 سال ہم نے شعب بنی ہاشم میں گزارے، اتنا کٹھن اور اتنے مشکل حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوتی، درختوں کے پتے چوس چوس کے گزارا کیا، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر ہمیں کوئی اونٹ کی خشک ہڈی مل جاتی، 3 4 لوگ مل کے پانی کے اندر بھگو کے کتنے دنوں تک ہم اسے بار بار چوس چوس کے گزارا کرتے رہتے۔ میرے پیارے پیغمبر شعب بنی ہاشم سے مکہ واپس آئے ہیں، کوئی بھی بولتا نہیں ہے، بات بھی کوئی نہیں کرتا، ہر ایک آدمی نے جناب اپنے چہرے دوسری طرف پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مکہ والے نہیں سنتے یار، یہ ساتھ میں طائف کا اتنا بڑا شہر ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کے آتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کا غلام ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ طائف کی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا، طائف کی طرف گئے، وہاں جا کے میرے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے یہ ارادہ فرمایا یا جو طائف کے بڑے سردار ہیں میں نے ان سے جا کے ملاقات کرنی ہے، اس لیے کہ اگر بڑے ٹھیک ہو گئے تو رعایا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے علاقے کا جو بڑا ہے نا، اس کے جو اعمال ہوں گے نا وہ خود بخود رعایا کے اندر منتقل ہوتے رہیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو رعایا میں اچھائی عام ہوگی، اور اگر برے اعمال ہیں تو رعایا کے اندر بری برائیاں عام ہوگی، اس لیے کہ بڑا جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری بات آپ صلی اللہ جب مدینہ گئے نا تو وہاں یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کعب بن اشرف، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دو اور تھے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ 3 4 لوگ جو بڑے عالم ہیں نا، ان کے بڑے سردار ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا مطلب کہ جو علاقے کا سردار چودھری ہوتا ہے نا، اس کے جو اعمال اور کرتوت ہوتے ہیں تو وہ نیچے رعایا پر اس کے کیا ہوتے ہیں جی اثرات ہوتے ہیں۔ کتنے مرتبہ میں بتا چکا ہوں، یا صبح صبح نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی کتا نبی ہوتا ہے جی،
کوئی جناب تتر تو کوئی بٹیرا کوئی کچھ دے ککڑ پا کے رہتا پھر نماز پہ نہیں آنا، لیکن ان کو صبح صبح جناب چلانے کے لیے لے کے جانے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں سے ملے اور انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی، سخت الفاظ، ایک نے تو یہاں تک بکواس کر دیا، کہتے نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ تعالیٰ کو نبوت دینی چاہیے تھی تو آپ غریب کو کیوں دی ہے؟ کسی بڑے پیسے والے اور امیر آدمی کو دینی چاہیے تھی، جب امیر آدمی کو نہیں ملی تو لہذا ہمیں آپ نعوذ باللہ سچے نہیں لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عام لوگوں کی طرف آئے اور طائف کی گلیوں میں میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور طائف والوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صرف کامیابی نہیں بلکہ تطیعکم العرب والعجم، تمہارے عرب و عجم تابعدار بن جائیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے، تمہارے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ادھر وہ سرداران طائف، انہوں نے پہلے سے جناب شرارتی لڑکے اکٹھے کیے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر، ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے، آگے میرے پیارے پیغمبر کو پتھروں کی بارش کی ان ظالموں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو اتنا انہوں نے مارا اور ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھر گئے، آپ کا خون مبارک بہ رہا ہے۔ ایون کہ میرے پیارے پیغمبر چل بھی نہیں سکتے اور بیٹھ گئے میرے پیغمبر، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو حوصلہ بھی دیا، ساتھ میں سہارا دے کے۔ سامنے ایک باغ ہے عتبہ کے باغ میں میرے پیارے پیغمبر کو جلدی جلدی لے گئے، وہاں جا کے درخت کے سائے کے نیچے میرے پیارے پیغمبر کو لٹا دیا، اور لٹا کے جا کے عتبہ سے کہا کہنا کچھ نہیں، ہمیں بڑا مارا ہے ان لوگوں نے، بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر پہ۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کون تھا؟ یہ میرے پیارے پیغمبر کا وہ بڑا دشمن کہ جب میدان بدر میں کفار کا لشکر آیا تو عتبہ کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا تھا، عتبہ اس لشکر کا سردار تھا اور جھنڈا ہاتھ میں لے کے آیا تھا، لیکن اس نے بھی میرے پیارے پیغمبر کی یہ حالت دیکھی، بڑا ترس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جلدی سے اٹھا اور اٹھ کے جا کے اپنے ہاتھوں سے انگور توڑ رہا ہے، توڑ کے اس نے ایک پلیٹ میں ڈالے اور خود چلنے لگا دینے کے لیے، لیکن پھر اپنی سرداری آڑے آ گئی کہ میں اس کے پاس چل کے کیوں جاؤں۔ اپنے عباس غلام کو بلایا، کہتے جا اس کو دے کے آ، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا آپ بھی قریشی ہیں میں بھی قریشی ہوں، تمہیں اپنی نسل کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے یہ گفٹ اور تحفہ واپس نہ کرنا، قبول فرمانا۔ جس وقت یہ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے جا کے انگور پیش کیے، اور میرے پیارے پیغمبر نے اس سے پوچھا بتا تو کس جگہ کا رہنے والا ہے؟ کہتے میں نینوا بستی سے میرا تعلق ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ نینوا بستی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عباس کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا ہے اس بات کا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او اللہ کے بندے، نبوت کے اندر وہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا، مجھے بھی نوازا۔ عباس جیسے سنتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے قدموں کو چھو لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ پیچھے سے عتبہ دیکھ رہا ہے، فوراً بلایا عباس کو، کہتے تو میرا خادم ہے لیکن تو نے آج
تک میرے پاؤں کو کبھی نہیں چھوا، اس کے پاؤں کیوں چھو رہا ہے؟ عباس کہتا ہے تو سردار بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن اپنی جگہ پہ ہوگا۔ جو چیز میں نے اس میں دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، اس لیے میں نے اسلام بھی قبول کیا، اس کے پاؤں کو بھی چھوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعیاً الی اللہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی۔ مولا آج ایسا وقت آ گیا میں پیغمبر پہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ شکایتیں کر لوں، آپ کے ساتھ کوئی دکھ سکھ کی باتیں کر لوں۔ مولا اللہم انی اشکو ضعف قوتی، مولا آپ نے مجھے اتنا نرم و نازک بنایا ہے، اور میرے سامنے جس قوم کو میرے اوپر مسلط کیا ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، انہوں نے مجھے لہولہان کر دیا۔ ضعف قوتی، مولا میں اپنی قوت اور کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ وقلت حیلتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، مولا تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، ساتھ میں آنسو بھی جاری ہے میرے پیغمبر کے، اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بھلا یہ کیسے کامیاب ہوں گے کہ جو اپنے پیغمبر کو لہولہان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سامنے پہاڑوں کے فرشتے بھیجے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان فرشتوں نے مجھے سلام بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ ہمیں میرے پیارے پیغمبر سے پوچھئے گا، آج اگر اپنی زبان سے اعلان فرما دے، ایک لفظ فرما دے کہ میں ان کو معاف نہیں کرتا اور ان کو عذاب آ جائے، اسی وقت یہ دونوں پہاڑ اٹھا کے ان پہاڑوں کے درمیان میں طائف والوں کو کچل دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ان کو انہوں نے نہیں رہنا۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ بات سنی نہ کہ ختم ہو جانا ہے، انہوں نے عذاب میں مر جائیں گے، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل اللہ تعالیٰ سے جا کے کہہ دے اگر اتنی دیر میں ان کو ہدایت دے دے تو میں پیغمبر اپنا بہا ہوا خون بھی معاف کرتا ہوں۔ فرمایا داعیاً الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو داعیاً الی اللہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور میرے بھائی آج تو ایک ٹائم نہیں، دو ٹائم نہیں، 3 ٹائم کا کھانا مولوی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، لیکن جس وقت آتا ہے نا پیغمبر کے منبر پہ، پھر کہانیاں اور قصے لمبی لمبی جناب جھوٹی کہانیاں اور قصے کو سناتا ہے، لیکن جس وجہ سے پیغمبر نے اپنا خون بہایا، جس وجہ سے میرے پیارے پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا بھلا کوئی آسان ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، آئے نا میرے پیارے پیغمبر بیت اللہ کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا بیت اللہ تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے تجھ سے، لیکن کیا کرو تیرے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا اور آنکھوں سے آنسو میرے پیغمبر کے جاری ہو گئے۔ فرمایا اب میرے پیارے پیغمبر یہ وطن چھوڑ رہے ہیں، لیکن دکھ کتنا ہے میرے پیغمبر کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک معلمان۔ میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، جس اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل فرمایا وہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے، آج آپ چھپ کے جا رہے ہیں، آج آپ اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں،
ایک وقت ان قریب ایسا آئے گا مکہ میں آپ کو میں اللہ تعالیٰ فاتح بنا کے واپس لوٹاؤں گا. لیکن میرے پیارے ذرا اس بات کو تو دیکھنا، وہ 13 سال ظلم بھی سہے، پھر میرے پیارے پیغمبر نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف گئے. وہ داعین الی اللہ، صرف قصور تو میرے پیغمبر کا یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. آج میرے پیارے ہر چیز موجود ہے، ساری نعمتیں بھی ہیں، ساری سہولیات بھی ہیں. میرے پیارے پیغمبر ایک ایک کی منت کر کے جا کے سنا رہے ہیں. آج تو جناب ہزاروں کے مجمع موجود ہیں سننے کے لیے، بڑے بڑے جناب القاب بھی دیے جاتے ہیں، فلاں آ گئے حضرت اور فلاں آ گئے. وہاں میرے پیغمبر کو القاب دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، بلا جس کے پاس جا کے پیغام سناتے، بجائے تسلی دینے کے آگے سے پتھر لگ رہے، بجائے اس بات کے کہنے سے یار حوصلہ رکھ، اپنا کام جاری رکھ، بجائے حوصلہ دینے کے میرے پیارے پیغمبر کو الٹا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل کرنے کے جناب منصوبے بنائے جا رہے ہیں. کوئی میرے پیغمبر کو خائن کہہ رہے، نعوذ باللہ، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر، کوئی مجنون کہہ رہا ہے. اور میرے بھائی لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اس کی وحدانیت کا سبق دیا ہے. آج آپ اور میں ہر ایک چیز موجود ہے، ساری سہولیات ہیں، سننے والے بھی ہیں، سنانے والا آج وہ مخلص نہیں ملا کہ جس طرح میرے پیغمبر نے کذاب کے تانے اٹھا کے بھی حق سنایا. فرمایا میرے پیغمبر نے ساحر کے الفاظ سن کے بھی اپنے رب کی طرف بلایا ہے. اور میرا بھائی اس ممبر کی کم از کم تو عزت اور احترام کو رکھیے گا، سارے مسائل سنائے اور ایک رب کی توحید نہ سنائے. اور میرا پیارا مولوی کل قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کا سامنا کیسے کرے گا کہ وہ 13 سال میرے پتھر کھا کے بھی سنایا اور پھر 10 سال بھی مدینہ میں جا کے سکون سے نہیں گزارے. اور میں پہلا سال، دوسرے سال میں پھر جنگ ہو گئی، تیسرے سال میں بھی جنگ، چوتھا بھی، پانچواں بھی، 7واں، 8واں میں فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا. ایمان کے جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، زندگی کا آخر ہے اور آخری وقت میں بھی اپنی امت کو جو اپنی میراث میں اپنے مال میں چھوڑ کے جو چیز جا رہے ہیں وہ آپ کی جناب آپ کے حجرے مبارک کے اندر لٹکی ہوئی تلوار ہے اور آپ کا جہاد کا گھوڑا ہے. اور میں یہ ساری چیزیں امت کو دے کے گئے. آج ہمیں مصلحتیں یاد آ جاتی ہیں، آج ہمیں اپنے سننے والوں کے چہرے یاد آ جاتے ہیں. مت ہم سیدھی بات کریں تو فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، فلاں ملک صاحب میرے پیچھے آنا چھوڑ جائے گا، فلاں میرے لیے 10 بوری گندم کی کرتا ہے، وہ سالانہ سارا نظام ختم. وہ جو آگے گھٹنے چومے جاتے ہیں، پاؤں میں گرا جاتا ہے، ہاتھ چومے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی ماہانہ آمدن ہوتی ہے، اگر سیدھی بات بتا دی تو وہ سب ختم ہو جائے گا. اور میرا بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پیغمبر کی زندگی کو کہاں لے کے جائے گا، پیغمبر کی سنت کو کہاں کرے گا. اس مسئلہ وہ داعین الی اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی بڑی صفت بیان فرمائی ہے، وہ میرا پیغمبر تو پوری کر کے گیا. اب تو مالک بنے پیغمبر کے ممبر کا. بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں اپنی فضیلت میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور وارث تو ہے لیکن وہ علماء ہیں جو پیغمبر کے بتائے ہوئے مسئلے کو بھی علل اعلان واضح کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاتھ اور گڑوا گڑوا تھو تھو، ایسے نہیں، بلکہ جو حق بات ہے اسے علل اعلان کی جائے. اللہ اکبر. آخری صفت جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سراج منیر بنا کے مبعوث فرمایا.
سراج منیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سراج منیرا، سراج سورج کو کہا جاتا ہے، لفظی معنی منیرن روشن، تو سراج منیرا روشن آفتاب، روشن سراج، چمکنے والا سورج۔ یہ دنیا میں بھی عام اصول ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر اس کی مثال دی جاتی ہے، تشبیہ بھی کہتے ہیں اسے، اردو ادب کے اندر استعارہ بھی دیا جاتا ہے۔ تشبیہ اور تمثیل بات کو سمجھانے کے لیے عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی شان کو سمجھانے کے لیے اردو ادب سے وہ جو تشبیہ ہے اس سے بیان فرمایا ہے۔ سراج منیرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب قرآن مجید کی تھوڑی سیر کرو اور پھر سراج منیرا کا معنی سمجھ آئے۔ قرآن مقدس سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اور دنیا کائنات والوں، کائنات کی ہر چیز میں برکت دینے والی ذات وہ ہے جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا، اور جس نے آسمان کے اندر سراج بنایا، چمکنے والا سورج، وقمرا منیرا، اور چاند بنایا روشن۔ تو سراج بمانا سورج۔ دوسری آیت کریمہ سنیے گا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اور میری قوم والو، کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اس اللہ تعالیٰ نے کیسے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر سورج بنائے ہیں، چاند بنایا روشن، وجعل الشمس سراجا، اور اس اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے سراجن، جو سراج ہے بڑا چراغ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، بڑی مضبوط چھت بنائی، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ان میں اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، وَهَّاجًا، فرمایا جو بڑا ہی چمکنے والا ہے۔ اب سمجھیے گا سراجا وہاجا اور سراجا منیرا، اللہ تعالیٰ نے آسمان والے سورج کی صفت وہاج بیان فرمائی ہے، اور جو اپنا محبوب پیغمبر ہے اس کی صفت منیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کیا مطلب؟ فرمایا سراجا وہاجا، سراجی میں مانا کرو تو سمجھ آئے، وہ سورج سراجا وہاجا، فرمایا آسمان والا سورج سارا لالا تے میرا محمد 18 لالا۔ کوئی حال نہیں تھا۔ سبحان اللہ کہنا کنجوس ہو کہاں دے ابنا لے کہاں دے کنجوس ہو، سبحان اللہ آخر دے معاملے میں پیسے نہ تھارے کو پہلے منگے تیرا بات منگے اور رب تو منگا وہی لین دے دے، ٹھیک ہے؟ کم از کم سبحان اللہ کہنے میں آپ کا فائدہ ہے، میرا تو تھوڑا ہی فائدہ ہے جی، تو اپنا فائدہ ہی نہیں لینا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا سراج وہاجا سراج منیرا، وہ سورج اس کی روشنی جب وہ آتا ہے نہ سر پہ جلاتی ہے
لیکن میرے پیارے پیغمبر وہ ایسا منیر ہے، سراج منیر ہے، جتنا اس کے قریب ہوتے جائیں گے وہ اتنا زیادہ تمہارے ایمان کی ٹھنڈک کو تمہارے اندر بڑھاتا جائے گا۔ اب سورج کی خصوصیات بھی ہیں اور ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر کو سراج فرمایا۔ صرف ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا سورج سراج مہاجا، سورج طلوع ہونے سے پہلے کا منظر تھوڑا اپنے دماغ میں لائیے گا۔ فرمایا رات ہوتی ہے، رات آ گئی اور رات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا۔ ہر آدمی ایک خاص قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب رات کا وقت ہے، کوئی بھی بغیر کام کے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اندھیرے سے خوف کھاتا ہے، یار اس سے دور جانا ہے، گھر میں رہنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ ہمیں سراجن، لیکن جب رات کی تاریکی اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے، ادھر پھر جوبن آ کے پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن کم ہونے میں کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ ہمیں اس آسمان دنیا پر میں اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چراغ لگا دیے۔ ہمیں ان چراغوں سے جیسے وہ طلوع ہوتے ہیں وہ خوف تو کم ہو جاتا ہے، لیکن اندھیرا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی کسی ایسی چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ جس نے آ کر اس سارے اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر سے آنے سے قبل اس آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے نمودار فرمائے۔ ہمیں کوئی ستارہ آدم علیہ السلام کی شکل میں آیا، کوئی حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام۔ مختلف ستارے دنیا میں آتے رہے، آ کر اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو ہدایت کے چراغ جلا کے لوگوں کو سے روشنی ملتی رہے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، انہوں نے آ کے ایک اپنا وقت گزارا، وہ خاص وقت گزارا دنیا کے اندر، اور جس وقت ادھر دوسری طرف سے لگے گا جب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے، پہلے شفق سامنے آتی ہے، وہ خاص قسم کی روشنی جسے صبح صادق کا نام دیا جاتا ہے، وہ آ کر اطلاع دیتی ہے کہ اب جی دنیا کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ ادھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آ کر انہوں نے یہی اطلاع دی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اور دنیا والوں، وہ میں خاص صبح صادق پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اب اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، وہ خاص قسم کی چیز آنے والی ہے، وہ میرے بعد آئے گا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے احمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح صادق اطلاع دیتی ہے صبح کے طلوع ہونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اطلاع دے کے چلے گئے۔ تقریباً 650 سال کا عرصہ گزرا۔ اس عرصے کے اندر لوگ مختلف جگہ سے جا کر وہ روشنی تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی فلسفیوں کے پاس ہے، فلسفہ نے عقل دوڑا کے زور لگایا، لیکن اندھیرا ختم نہ ہو سکا۔ کسی نے اسی سورج سے بڑا زور لگایا کہ یار یہ سورج اتنا بڑا ہے، کسی سے دھوکا کھا کے اسی کی عبادت کو شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں جناب اسی سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ ہمیں سارے زور لگا چکے لیکن کچھ نہ، کوئی بھی اندھیرا دور نہ ہوا۔
وہ آخر کے اندر جیسے سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی اپنا چہرہ نکالتا ہے وہ رات والے سارے اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورج مکمل دنیا پہ آ گیا، دنیا سے سارے کے سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ ادھر بھی میرے پیارے پیغمبر جس وقت دنیا میں تشریف لے آئے، جیسے ہی دنیا میں آئے ہیں، ادھر میرے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے، ادھر کسریٰ کا جناب بڑا آتش خانہ، وہ اس ہزاروں سال سے جہاں آگ جلی ہوئی ہے، ایران کے اندر بالکل بند ہی نہیں ہوئی، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے، ادھر ایران کا آتش کدا خود ہی بجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ کسریٰ کے بڑے بڑے محلات کے کنگرے فوراً ہلنے لگے اور جناب ان کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ کیا مطلب تھا؟ وہ جو دنیا کے اندر اندھیرے کفر و شرک کے پھیلے ہوئے ہیں، اب میرے پیارے پیغمبر آفتاب عالم تاب بن کے آ گئے، جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا ہے۔ اس نے آ کر ان سارے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے۔ پھر دوسری طرف اس سورج کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اس بات سے دھوکہ کھا لیا اور اس سورج کی عبادت کو شروع کر دیا۔ جیسے ملکہ بلقیس، وہ اتنی عقل مند خاتون، اتنی بڑی حکومت چلا رہی ہے، لیکن ان کی مذہبی حالت کیا تھی؟ وَيَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اور میں اس سے دھوکہ کھایا۔ آج نجومی حضرات بھی انہی سے دھوکہ کھا کے کوئی ستاروں میں تاثیر مان رہا ہے، کوئی سورج کے اندر تاثیر مان رہا ہے۔ صبح صبح میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا بھائی ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ سارے میرے رب کی بنائی ہوئی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے بنائی ہے۔ اور میں آپ دھوکہ کھا گئے کتنے لوگ سورج کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے، ستاروں کی روشنی سے اور اس میں تاثیر مان کے طرح طرح کے عقائد کو خراب کر دیا۔ کوئی جناب عقیق پہن کے بیٹھا ہے، میرے نام کے ساتھ فلاں جناب ستارہ میچ کرتا ہے، اور اس ستارے کا رخ سیدھا کرنے کے لیے فلاں نجومی نے مجھے عقیق دیا ہے، یہ جب تک پہن کے رکھے گا تیرا مقدر نصیب بالکل ٹھیک ٹھیک رہے گا۔ فلاں ستارہ تیرے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے اور اس کا فلاں دن تیرے لیے خوش قسمت ہے، لہذا کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو تو فلاں دن میں کرنا، اس دن میں نہ کرنا وگرنہ تجھے اس کاروبار کے اندر نقصان ہوگا۔ یہ ستاروں کی تاثیر کے قائل ہو گئے، ان کی چمک کو دیکھ کر ادھر میرے پیارے پیغمبر کو سراج منیر بنایا۔ کتنے ایسے احمق لوگ جو میرے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت کو دیکھ کے انہوں نے بھی میرے پیارے پیغمبر کی عبادت کو شروع کر دیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے اندر شریک کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساری کائنات کا غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساری کائنات میں ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر کسی کی حالت کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے دلوایا، اور میں میرے پیارے پیغمبر سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 اور 9 پارہ اعلان فرما دیجئے اپنی شان اور مقام میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جن لوگوں کو دھوکہ لگا ان کے دھوکے کو ختم فرمایا۔ قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ دنیا کائنات والوں میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں، لا املک لنفسی، میں پیغمبر مالک نہیں ہوں اپنی جان کا، نفع ولا ضر، کسی نفع نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے لیے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ لا عملے کو، میں ساری کائنات کی قدرت رکھنے والا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ
ساری کائنات کا غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، میں تو اپنے لیے بڑی بھلائی جمع کر لیتا۔ میرا حال تو یہ ہے، ایک وقت کا کھانا صبح میرے پاس ہوتا ہے، پھر تین وقت میرے بھوک سے گزارنے پڑتے ہیں۔ کتنی مشکل کے اندر میں پیغمبر، اگر میرے پاس دنیا کائنات کا عالم، میں علم غیب جانتا ہوتا، سارے خزانے میرے قبضے میں ہوتے، تو مجھے ان مشکلات میں رہنے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی۔ تو یہ فرمایا سراج منیرا، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سراج منیر بنایا، اور پھر ان دونوں کے اندر مناسبت رکھی۔ صرف 2 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، باقی بغرنا محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے بہت ساری مناسبت اس میں بیان فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصطفیٰ بزبان خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان قرآن میں اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ آج یہ 30واں جمعہ تھا ہمارا، اور اس ایک آیت کریمہ کو میں نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے اور کو باتیں شروع کریں گے اسلام کا۔ تمام ساتھی وقت پہ آئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ واخر دعوانا